تو عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر فرمایا اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام علیہم رضوان سے راضی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ سے راضی ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب ذوالجلال نے کریم آقا علیہ السلام کے تمام غلاموں کے بارے میں حسنہ، بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے کریم آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ اہل خیر اور اہل جنت ہیں۔ جس نے بھی میرے محبوب علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات کا کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور حالت ایمان پر ہی ان کا وصال ہوا، تو وہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں اور رب ذوالجلال نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے جب ازل میں دیکھا اپنی شایان شان تو میرے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا، تو ان کو رب ذوالجلال نے چن لیا ہے اور ان کو میرا صحابی، میرا غلام بنایا ہے۔ یعنی پاکیزہ دل جو تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے تھے، تو سرکار نے خود فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ازل میں دیکھا تو صحابہ کے دل سے بڑھ کر پاکیزہ دل کسی کے نہیں تھے، تو رب ذوالجلال نے ان کو میرا صحابی بنایا۔ تو پاکیزہ دل والے صحابہ، پاکیزہ سوچوں والے صحابہ، پاکیزہ عقائد و نظریات والے صحابہ اور میرے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا حقیقی طور پر حق ادا کرنے والے صحابہ، جب انہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات کا بھی تحفظ کیا، انہوں نے دین اسلام کا بھی تحفظ کیا اور اپنا سب کچھ قربان کیا، تو رب ذوالجلال نے ایسے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب ذوالجلال ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس ماہ مبارکہ میں، ماہ رجب المرجب شریف میں، جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر بھی کیا جاتا ہے آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، پچھلا جمعہ ہم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے چند ایک پہلو ہم نے سماعت کیے۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کے فضائل وغیرہ کے حوالے سے چند ایک اہم نکات جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ہر صحابی اہل خیر بھی ہے اور اہل جنت بھی ہے۔ تو انہی میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ہاں، سب سے بڑا اعزاز آپ کے لیے یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور پھر اسی طرح آپ کے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا تھا
تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ان آیات کو لکھتے تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے، تو ان وحی لکھنے والوں میں ایک نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ کاتب وحی صحابی رسول ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات جب نازل ہوتی تھی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ان قرآنی آیات کو لکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے نکاح میں ہیں، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سگی بہن ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جن کے گھر میں رشتہ فرما رہے ہیں اور جن کی عظمتوں اور شانوں کا عالم یہ ہے کہ خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا، اور قیامت تک کے لیے لوگ ان سے نفع حاصل کرتے رہیں، یعنی ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے میرے رب نے کہ جن سے میں رشتہ لوں گا اور جن کو رشتہ دوں گا، تو سرکار نے فرمایا میں جن سے رشتہ میں لے لوں گا تو رب ذوالجلال نے ان کو بھی جنتی بنا دیا ہے، اور جن کو میں رشتہ دوں گا تو رب ذوالجلال نے ان کو بھی جنتی بنا دیا ہے۔ ہاں، تو یہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ ساری باتیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ اگر خلفائے راشدین کی بات کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم دو صحابہ ہیں کہ جن سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے رشتہ لے کر ان کی عظمتوں کو بلند فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو صحابی ہیں جن کو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیاں دے کر ان کی عظمتوں کو بلند فرمایا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات اگر کی جائے تو آپ کی سگی بہن کریم آقا علیہ السلام کے نکاح میں ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا سسرال بنتا ہے، تو میرے کریم نے جب فرما دیا کہ جن کو میں رشتہ دوں گا وہ بھی جنتی ہیں، جن سے رشتہ لوں گا وہ بھی جنتی ہیں، تو جب میرے کریم نے خود فرما دیا کہ وہ جنتی ہیں، تو آج اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو ہم اس کی زبان درازی کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں اس فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے جو فیصلہ میرے مصطفیٰ کریم نے پہلے فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جنگ کا معاملہ ہوا۔ اب جس کو مخالفین ایک بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کے مقابلے میں آئے۔ تو یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے اور یہ سارا معاملہ ہوا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے جو مشاجرات ہوئے ہیں، ہم اہل سنت کا یہ موقف ہے اس کے اندر خاموشی اختیار کی جائے، اس میں خاموشی اختیار کی جائے۔ ہمارے اکابر علماء نے اسی بات کو لکھا ہے، فرمایا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور رہا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جب یہ کہا گیا، عرض کیا گیا کہ اے امیر المؤمنین، اے علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جنگ کا معاملہ ہو گیا ہے، کافی سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے، آپ کیا فرماتے ہیں ان شہداء کے بارے میں؟ تو حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ہماری طرف سے شہید ہوئے ہیں اور جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہ دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔
جو ہماری طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہے، جو ان کی طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود فیصلہ فرما رہے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم معاملے کو پر صلح فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ فصلح فرمانے والے کون ہیں جی؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد اس صلح نامے کے بعد بھی کم و بیش حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 10 سال تک حیات رہے، 10 سال تک حیات رہے آپ۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ آپ اپنے وقت کے حاکم تھے، تو جب بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تخت چھوڑ دیتے تھے، امام حسن کو تخت پر بٹھاتے تھے اور خود نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تو وقت کے حاکم ہیں، آپ ان کو تخت پر کیوں بٹھاتے ہیں، آپ خود نیچے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری حکومت، یہ ظاہری بادشاہت تو میری ہے، ملوکیت تو میری ہے، لیکن حقیقی بادشاہت ان حسنین کریمین کی ہے، حسن مجتبی کی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب وہ بزرگ خود فیصلے فرما گئے ہیں، وہ خود فیصلے فرما گئے ہیں، تو آج ہمیں زبانیں کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب صحابہ خود فیصلے فرما گئے، اہل بیت کے چشم و چراغ خود فیصلے فرما گئے، تو ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح آپ آپس کے اندر محبتیں دیکھیے، پیار دیکھیے، الفتیں دیکھیے اپنے درمیان، کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں موجود ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ایک فرد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر معاویہ، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں اور میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ میں کس سے علم حاصل کروں، میں کس سے علم حاصل کروں، کس سے پڑھوں، میں علم دین کس سے حاصل کروں، حدیث کس سے سماعت کروں، مجھے آپ ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے خاندان نبوت کے چشم و چراغ، جب تو مسجد نبوی شریف میں پہنچے اور وہاں جا کر تو دیکھنا کہ وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ تجھے ایسے لگے گا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اتنے باادب طریقے سے وہ بیٹھے ہوں گے، اور وہاں ایک نورانی چہرے والی شخصیت جو ہے وہ علم دین ان کو پڑھا رہے ہوں گے، درس دے رہے ہوں گے۔ اے اہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ، تو ان کی محفل میں جا کے، ان کی مجلس میں جا کر، ان کے سامنے بیٹھ کر تو علم حاصل کرنا، اور سن، وہ کوئی عام نہیں ہوں گے، وہ جو مجلس میں پڑھانے والے ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، امام حسین ہوں گے، وہ امام حسین ہوں گے، ہاں حسین ابن علی ہوں گے، علی مرتضی شیر خدا کے لخت جگر امام حسین ہوں گے، تو ان کی مجلس میں جانا اور امام حسین سے علم حاصل کرنا، یہ محبتوں کا عالم ہے، یہ محبتوں کا عالم ہے۔ اگر دشمنیاں ہوتی تو کبھی یہ نہ کہتے کہ حسین ابن علی کی درسگاہ میں جا کر ان سے علم حاصل کرنا، کبھی نہ کہتے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا اور فرمایا کہ وہاں جا کر کسی اور سے علم حاصل نہیں کرنا، وہاں امام علی مقام امام حسین تشریف فرما ہوں گے، اور ان کے سامنے لوگ اس طرح آبا ادب طریقے سے بیٹھے ہوں گے کہ ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، ایسے لگ رہا ہوگا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تو انہی کی مجلس میں بیٹھ جانا اور امام علی مقام سے علم حاصل کرنا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آج میں فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہا تھا، فتاوی رضویہ شریف 29 جلد کے اندر سیدی اعلی حضرت علی رحمہ نے اس بات کو لکھا، فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے، جو تمام امت میں سب سے افضل ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔
اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور جب اب وہ اس کائنات میں تشریف لائیں گے وہ نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے، کریم آقا علیہ السلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف نے فرمایا سب سے افضل ترین میری امت میں صدیق اکبر ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے کہ وہ نبی تھے اور اب وہ آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ میری تمام امت سے افضل و اعلیٰ ہے، تمام امت سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے آنے والے دور میں میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اپنی نگاہ نبوت سے کریم آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب سے لغزش ہوگی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے اصحاب سے لغزش ہوگی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی اس لغزش کو معاف فرمائے گا میرے مسابقے کی وجہ سے۔ ہاں، سرکار نے کیا فرمایا؟ ہاں، اس مسابقہ کی وجہ سے جو ان کو میری بارگاہ میں ہے، اس سبقت کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے رب ذوالجلال ان کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے۔ کیا فرمایا؟ ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منہ کے بل جہنم میں اوندا کرے گا، جہنم میں اوندا کرے گا۔ اور سرکار نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے۔ اور اس بات کو بھی سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ نمبر 270 کے اوپر نقل فرمایا ہے۔ ہاں بالکل جو ہے نا دلائل کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم آئیے اب آگے علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نسیم الریاض شریف شرح جو ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شفا شریف، اس شفا شریف کی شرح ہے نسیم الریاض شریف۔ اس نسیم الریاض شریف کے اندر سید علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر طعن کرے گا، فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ہاں، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے جو سیدی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر طعن کرے گا۔ فرمایا یہ بھی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر جو ہے 29 صفحہ نمبر 270 کے اوپر یہ بات بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے سوال کیا گیا۔ ہاں سنیو، اپنے مسلک پہ ناز کرو کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سوچ پہ ناز کرو کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں کس طرح کی پاکیزہ سوچ عطا کی ہے۔ جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سوال ہوتا ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف اور جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 377 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے خلفائے راشدین کے فضائل کو بیان فرمایا۔ خلفائے راشدین کے فضائل کو بیان فرمانے کے بعد عشرہ مبشرہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ عشرہ مبشرہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے اور پھر حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے، ان کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا مرتبہ ان تمام صحابہ کے بعد ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام یعنی خلفائے راشدین کے بھی بعد ہے، عشرہ مبشرہ کے بھی بعد ہے، حضرت زبیر بن عوام کے بھی بعد ہے، حضرت طلحہ کے مقام و مرتبے کے بھی بعد کس کا مقام ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ؟ آئیے وہ لوگ جو ہے رفضانیت کی سوچ رکھتے ہیں، جو اپنی سوچ کے اندر رفض رکھتے ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ان کی سوچ کے اوپر کس طرح کی مہر کو ثبت فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے
सैयदी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम मर्तबा ये है, और रहे सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनका मकाम क्या है? आप फरमाते हैं मकाम रफी, बुलंदो बाला अजमतों वाला मकाम। हजरत अली के बारे में सैयदी आला हजरत फरमा रहे हैं, फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया का मकाम मर्तबा इन साबिका सहाबा के बाद है, और हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है मकाम रफी, हाँ आप फरमाते हैं मकाम रफी और शान मनी, हाँ अजमतों वाली शान, बुलंदो बाला शान जो रब्बे जुल जलाल ने मौला अली को दी है, फरमाते हैं शान मनी तक तो उनसे वो दूर दराज मंजिलें हैं जिसमें हजारों हजार, सईद आला क्या फरमाते हैं, हजारों हजार रहवार बरकबार, हाँ बर्क किरदार, सबा रफ्तार हवा से बात करने वाला। यानी आप फरमाते हैं कि ऐसा घोड़ा जो तेज रफ्तार चलने वाला हो, और ऐसी तेज रफ्तारी के साथ चलने वाला हो कि वो हवा से बातें करने वाला हो, यानी हवा से बातें करने वाला तेज रफ्तार घोड़ा, फरमाते हैं वो इतनी तेज रफ्तारी के साथ तेज गाम घोड़ा दौड़ता रहे, फरमाते हैं वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जो मकाम मौला अली का है, उस मकाम तक वो नहीं पहुंच सकता जो मकाम मौला अली का है। ये है सैयदी आला हजरत अली रहमा। क्या सोच दे रहे हैं, क्या फिक्र दे रहे हैं मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये वो सहाबा के दरमियान आपस में मोहब्बतें, आपस में इत्तेहाद, आपस में इत्तेफाक, आपस के अंदर ये सारे मामलात हुए तो यकीनन हुए, लेकिन इनकी आपस की जो मोहब्बतें थी, जो प्यार था, जो मकाम था, जो मर्तबा था, वो इतना बुलंदो बाला है। तो सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि वो हजारों हजार साल तक गोया वो बरक रफ्तार घोड़ा, वो तेज गाम घोड़ा, वो दौड़ता रहे, उस मसाफत तक नहीं पहुंच सकेगा जो मकाम मौला अली शेर खुदा का है। हाँ हजरत अमीर मुआविया का मकाम तो बहुत नीचे रह गया। तो अजीजान मोहतरम, ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद दरमियान ये मामला है। और फिर जिस वक्त मौला अली और अमीर मुआविया के दरमियान ये जंग का मामला हो रहा था, तो रूम के बादशाह ने कहा अब मैं इससे फायदा उठाता हूं और मैं मदीना पाक पर हमला करता हूं, ताकि ये आपस में लड़ रहे हैं और मेरे लिए हमला करना आसान हो जाएगा। तो इस पर जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला, तो आपने फौरन खत लिखा बादशाह रूम को, और खत लिखते हुए क्या फरमाया, और रूमी कुत्ते सुन ले, तू ये सोच रहा है कि यहां पर जंग का मामला है और तू मदीना पाक पे हमला करेगा, खुदा की कसम है अगर तूने 1 इंच भी बढ़ने की कोशिश की, मैं अपने भाई अली के साथ मिलकर तेरा तख्ता उलट के रख दूंगा। ये मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार है, ये इत्तेहाद है, ये इत्तेफाक है। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान आपस के अंदर रब्बे जुल जलाल ने जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद के 26वें पारे के अंदर रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्का सुजदा, फरमाया अगर उनको आपस में देखोगे तो आपस में शीर शक्कर मिलेंगे, बड़े ठंडे मिजाज मिलेंगे, बड़ी मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। अगर इससे पीछे हम बात करते हैं वशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हाँ फरमाया जब सामने दुश्मन आ जाएगा तो दुश्मन के मामले में अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, तो कुफ्फार पर बहुत सख्त हो जाएंगे, बहुत सख्ती करने वाले हो जाएंगे। तो यही वजह है कि देखो अब ये मामला यहां हो रहा है, आपस में अगरचे जो मामला थे, लेकिन जब दुश्मन ने ललकारा तो अमीर मुआविया ने उसका जवाब देते हुए फरमाया कि जान ले मैं अपने भाई अली के साथ मिलकर तेरी हुकूमत का तख्ता उलट दूंगा। हाँ ये सोचना भी नहीं कि मैं जाकर मदीने पर हमला कर सकूंगा। तो अजीजान मोहतरम, इसी तरह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल होता है कि ऐ अली आप अफजल हैं या मौला अली अफजल हैं। हाँ किससे सवाल हो रहा है? हजरत अमीर मुआविया से सवाल हो रहा है कि आप अफजल हैं या मौला अली अफजल हैं।
تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اور اس بات کو نبراس شرح عقائد کے اندر جو ہے علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب امیر معاویہ سے یہ سوال ہوا کہ آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک رکا تھا، کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا، ایک رکا تھا جو مولا علی کا لکھا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ رکا سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ اے سوال کرنے والے سن، تو نے یہ سوال کیا کہ میں افضل ہوں یا مولا علی افضل ہے؟ فرمایا یہ جو رکا میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں رکا موجود ہے، فرمایا یہ رکا اور ادھر میرے باپ ابو سفیان اور ان کی پوری نسل ایک طرف اور مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ نسخہ ایک طرف۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام کیا ہے؟ علامہ ابن عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دور خلافت میں دور عمر لوٹ آیا تھا، اسی لیے ان کو ثانی عمر بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور اسی طرح سوال کیا گیا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے، اور کہا گیا کہ ذرا بتائیں کہ ان دو میں جو ہے افضل کون ہے؟ امیر معاویہ افضل ہیں یا پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں۔ تو اس کے بارے میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں اترے اور مٹی زمین سے اڑی، امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گئی، تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی گئی ہے، وہ مٹی بھی حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ وہ مٹی جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جا رہی ہے، وہ افضل ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ سیدی اعلی حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ہمیں وہ عقائد و نظریات دیے ہیں، اس کائنات میں اہل سنت سے بڑھ کر کیا پیارا کسی کا مذہب نہیں ہے، پیارا کسی کا مسلک نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی موجود ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھی موجود ہے، اور رہا یہ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا اور سیدی علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو آپس میں معاملہ ہوا، جنگ کا معاملہ ہوا، تو سیدی اعلی حضرت علی رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار۔ سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حق بدست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ یہ ہے نظریہ سیدی اعلی حضرت کا۔ فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، یعنی حق علی کے ساتھ تھا، حق علی کے ساتھ تھا، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر تان و تشنیع کار فجار، ان پر تان و تشنیع کار فجار۔ یہ سیدی اعلی حضرت علی رحمہ نے یہ بات کہہ کر جو ہے بات ختم کر دی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ سیدی اعلی حضرت علی رحمہ نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کی ہے اور ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طرح ہمارے دلوں میں صحابہ کا پیار موجود ہے، اسی طرح اہل بیت کا بھی پیار موجود ہے۔ رہا معاملہ حضرت علی مرتضی شیر خدا اور امیر معاویہ کے درمیان، جب حضرت امام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے صلح فرما دی ہے تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر جو ہے کوئی زبان درازی کرتا ہے
گویا کہ وہ سیدنا امام حسن کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اور پھر قیامت کا دن ہوگا سیدی امام حسن مجتبیٰ اس کا گریبان پکڑیں گے کہ جب ہم نے فیصلہ کر دیا تھا پھر تو کون ہوتا تھا کہ ان کے خلاف بولنے والا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت جس طرح ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور رب ذوالجلال تا حیات ہمارے دلوں میں یہ نور چمکتا دمکتا رکھے، اور اسی نور کی روشنیاں لے کر ہم اپنی قبروں میں پہنچیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔